أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج 18 نومبر 2021 بروز جمعرات لائیو بیان میں کسی اہم ٹاپک پر، کسی اہم موضوع پر ہم بات کرتے ہیں، اور آج کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، بہت اہم ہے۔ پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی تعلیمات۔ جی ہاں، پچھلے ہفتے بھی ہم نے اولیاء کرام پر بیان کرتے ہوئے پچھلے ہفتے کا عنوان رکھا تھا ہم نے کہ اولیاء کرام کا مقام کیا ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے دوستوں کا احترام مقام کیا ہوتا ہے، اور ان سے محبت کرنے پر بھی انعام ہے، اور ان سے دشمنی کرنا بھی کتنی خطرناک بات ہے۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے باقاعدہ اولیاء ہند، ہندوستان میں سرزمین ہند پر جو اولیاء کرام آرام فرما ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا، اور بھی بڑے بڑے اولیاء کرام کی بہت ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور یہ بات کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ یہ کہتا ہے کہ جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی، اللہ کے دوست سے دشمنی کی، تو اللہ کہتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ یہ کہتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر اللہ جنگ کا کسی سے اعلان کر دے تو بتاؤ اللہ سے جنگ میں کوئی جیت سکتا ہے؟ تو بہت تفصیلی انداز میں ہم نے اولیاء کرام کے مقام، ان کے احترام کو بیان کیا تھا، اور ابھی
ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ باقاعدہ حضرت شیخ عبد القادر پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے 11ویں شریف منا رہے ہیں، نیاز کی دیگیں چڑھی ہوئی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ تمام ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے تمام ہی شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ضرور جان لیں، کیونکہ بہت سارے ہم لوگ ایسے ہیں نا کہ مسئلہ یہ کہ ہم لوگ اصل چیزیں نہیں جانتے ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ نبی نے کیا کہا نہیں معلوم، جس کی کوئی اصل نہیں، ان تمام چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی اولیاء کرام کی بہت محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہم دیگیں چڑھا رہے ہیں، 11ویں شریف کر رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن نہیں معلوم کہ حضرت کا پورا نام کیا ہے، پیدا کب ہوئے، ان کی امی جان کا نام کیا، ان کے ابو جان کا نام کیا، کیا واقعات ہے ان کی زندگی کے، کیا مشن تھا ان کی زندگی کا، اور کیسے وہ اللہ کے ولی بنے، اللہ کے دوست بنے، نہیں معلوم ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ سے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ اولیاء کرام کی زندگیوں کو پڑھا جائے، اور میں نے یہ سوچا بھی ہوں کہ ایک ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں 1-2 بار کم از کم ہم کسی اللہ کے ولی کی زندگی کو بیان کریں۔ تو چلیے آئیے یوں سمجھیے کہ یہ پہلا ہفتہ ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو پیران پیر ہے، ولیوں کے پیر ہے، جی ہاں، محبوب ربانی کہا جاتا ہے، قطب سبحانی کہا جاتا ہے، پیران پیر کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ چلو آج سب سے پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کہانی، ان کی پوری زندگی اور ان کی تعلیمات پر تھوڑی سی گفتگو کر لے، تاکہ امت تک صحیح پیغام پہنچ جائے۔ تو آئیے بنیادی چیز سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک رمضان المبارک 470 ہجری کو پیدا ہوئے۔ جی کتنے، یہ تھوڑا سا تاریخ بھی یاد رکھیں، کیونکہ لگے ہوئے تو ہے مگر معلوم کچھ نہیں ہے۔ تو ایک رمضان المبارک 470 ہجری، بعض لوگ بتاتے ہیں 471 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ کی وفات 21 فروری، جی 21 فروری، اور اردو تاریخ کے اعتبار سے 11 ربیع الاخر 561 ہجری، اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے آپ کی وفات 21 فروری 1166 عیسوی میں ہوئی۔ جی، اور تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 91 سال آپ نے عمر پائی۔ یہ تو بیسک معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں کہ تقریباً 91 ایئر 91 سال آپ نے عمر پائی، اور آپ رحمت اللہ علیہ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سنی حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ رحمت اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ جو ایک سلسلے چلتے ہیں جیسے صابری ہے، چشتی ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، تو حضرت شیخ عبد القادر پیران پیر حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے بانی کہلاتے ہیں۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ایران کا ایک صوبہ ہے، کرمان شاہ کا ایک شہر ہے گیلان، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، گیلان میں ہوئی، جس کو گیلان بھی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کے نام میں آپ کو یہ بھی ملے گا عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ۔ تو اردو میں گاف آتا ہے لیکن عربی میں گاف نہیں آتا، اس لیے گاف کو عربی میں جیم کر دیا گیا، جیسے جل گاؤں نہیں آتا تو عربی میں لکھیں گے جل گاؤں، عربی میں پانی آتا، عربی میں ڑ نہیں آتا، عربی میں چ نہیں آتا، عربی میں ٹ نہیں آتا، ایسی عربی میں گا نہیں آتا ہے، گاف ہم جسے کہتے ہیں اردو میں وہ نہیں آتا ہے۔ تو آپ کا مقام جہاں آپ پیدا ہوئے گیلان ہے، لیکن اب عربی میں اس کو جیلان کر دیا گیا، اس لیے آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی، اصل ہے گیلانی۔
اور آپ رحمت اللہ علیہ کا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا جو روحانی سلسلہ ہے وہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے. یعنی حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد میں ہوتے ہیں، حالانکہ دادا پیر بھی کہے جاتے ہیں. اور آپ رحمت اللہ علیہ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ پیدائشی ولی تھے، آپ پیدائشی ولی تھے. اسی وجہ سے آپ کے واقعات میں حالانکہ بہت سارے واقعات جو ہے بالکل غلط سلط انداز میں کچھ ایسے گھڑ لیے گئے ہیں کہ جس سے خود یوں سمجھیے کہ اولیاء کرام کی بھی توہین ہوتی ہے. لیکن میں کچھ چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پیدائشی ولی تھے، اللہ کے دوست تھے. اس لیے آپ کی ایک کرامت یہ بھی بڑی مشہور مانی جاتی ہے کہ آپ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے، ایک رمضان کو پیدا ہوئے. جیسے میں نے شروع میں بتایا تو آپ کی کرامتوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ایک رمضان کو پیدا ہوئے تو آپ کا معمول یہ تھا، یعنی پیدائشی ولی ہونے کے ناطے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ طلوع آفتاب سے لے کر یعنی جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو غروب آفتاب تک یعنی جتنا روزے کا وقت ہوتا ہے، آپ رحمت اللہ علیہ اس وقت میں بچپن میں جب پیدا ہوئے اس وقت آپ اس پیریڈ میں جو روزے کا پیریڈ ہوتا ہے آپ دودھ نہیں پیتے تھے. جی ہاں. اور آپ رحمت اللہ علیہ کے بچپن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ بچپن میں بھی لہو و لعب کھیل کود سے دور رہتے تھے. جی ہاں، اگر بچے میری بات کو سن رہے ہیں تو وہ اس بات کو سمجھ لے، اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی سے پیار ہے اور آپ بھی اگر چاہتے ہو کہ ہم بھی اللہ کے ولی بنے، ہم بھی اللہ کے دوست بنے. میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ آدمی نبی نہیں بن سکتا ہے لیکن ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. جو بھی اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بننا چاہے گا اللہ اسے موقع دیتا ہے. بلکہ میں نے پچھلے ہفتے ہی بتایا تھا اللہ تو یہ کہتا ہے کہ میرے بندے میں تجھے اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں، اور خود اللہ کہتا ہے تو میری طرف چل کر آئیں گا میرے بندے تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا، تو میری طرف ایک ہاتھ آئیں گا تو میں تیری طرف دو ہاتھ آؤں گا. تو اللہ دوست بنانا چاہتا ہے. تو اب جو بچے میری بات کو سن رہے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر پیران پیر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ بچپن میں بھی لہو و لعب اور کھیل کود سے دور رہتے تھے. آج ہماری نسلوں کو آپ دیکھو کہ وہ پب جی میں لگی ہوئی ہے اور وہ کون کون سے گیم آ گئے، فری فائر میں لگی ہوئی ہے، موویز میں لگی ہوئی ہے، ٹک ٹاک میں لگی ہوئی ہے، ناچ گانوں میں لگی ہوئی ہے. کوئی تعلق نہیں رہا اسلام سے، کوئی تعلق نہیں رہا قرآن سے، کوئی تعلق نہیں رہا دین کی تعلیمات سے. تو یہ حال ہے. تو آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بچپن میں بھی کھیل کود لہو و لعب اور فضول باتوں سے دور رہتے تھے. جی ہاں، یہ تو ہی آپ کی بنیادی باتیں. اور آپ رحمت اللہ علیہ کی جو مختلف زندگی کے واقعات ہیں اس میں سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ رحمت اللہ علیہ آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ ولیوں کے پیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایسی اولاد کیسی ماؤں کے پیٹ سے جنم لیتی ہے. تھوڑا سا جھلک دیکھ لینا. اور ایسی اولاد کیسے گھرانوں سے ماں باپ کیسے ہوتے ہیں اور پھر کیسی اولاد جنم لیتی ہے. تو صرف ایک واقعہ جو اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ ماں کی تربیت، پہلے میں وہ آپ کو اشارہ کر دوں اس واقعے کا کہ ماں کی تربیت کہ ایسی مائیں بھی کیسی ہوتی ہے. اگر میں پورا واقعہ بیان کروں تو آپ نے سنا ہوگا. چلو پہلے میں وہی بتا دوں کہ آپ کی ماں کیسی اور آپ کے والد محترم آپ کے ابا حضور کیسے. جی، آپ کے والد کے تقوی کا حال کہ آپ کے والد کتنے اللہ سے ڈرنے والے تھے، آپ کے والد کتنے متقی تھے. جی ہاں، پھر آپ کی والدہ کیسی تھی. یہ واقعہ سنو گے تب جا کے پتہ چلے گا کہ کیسی ماؤں کے پیٹ سے ایسی اولاد جنم لیتی ہے. آپ کے والد کے
تقوی کا حال یہ آتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے پورا واقعہ. اور ظاہر بات ہے کہ میں پوری تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا، صرف اشارہ کرتے جا رہا ہوں. اور آپ نے اکثر بیانوں میں سنا ہوگا آپ کے والد کا یہ واقعہ ہے کہ آپ کے والد ایک نہر کے کنارے، ایک دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے. ایک سیب بہتا ہوا آیا، جہاں وضو کر رہے تھے ایک سیب بہتا ہوا آیا. ایک نہر کے کنارے آپ وضو کر رہے تھے، آپ کے والد کو بھوک، شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ نے وہ سیب جو بہتا ہوا آیا وہ آپ کے والد محترم نے کھا لیا. جو باغ کے مالی تھے ان کا نام بھی آپ کو بتا دوں، یعنی جو پیران پیر کے نانا بنے، ان کا نام عبداللہ سمعی. اب آپ کے والد نے وہ کھا لیے. بعد میں احساس ہوا کہ بھئی میں نے یہ سیب کھایا، نہیں معلوم کس کا ہے، کس کے باغ کا ہے، اور میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا. اب وہ جہاں سے نہر آ رہی تھی کنارے کنارے پہنچے تو بعد میں پتہ چلا کہ ایک نہر کے کنارے جہاں سے یہ نہر بہ رہی ہے ایک سیب کا باغیچہ ہے. تو فوراً دماغ میں آیا کہ شاید اسی باغ کا یہ سیب ہوگا. اس کے مالک سے ملے اور اس کے مالک سے کہا کہ میں نے آپ کے باغ کا یہ سیب کھا لیا ہے آپ کی بغیر اجازت کے، جی میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں. اس ایک سیب کھانے کی قیمت کیا؟ مولانا رضا ثاقب مصطفی کا میں بیان سن رہا تھا. ایسا نہیں کہ ہم لوگ بیانات، بڑے علماء کے بیانات بھی ہم سنا کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہو، کسی بھی جماعت کے ہو. اور مولانا رضا ثاقب مصطفی سے میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ میری کعبۃ اللہ کے باہر مکۃ المکرمہ میں ملاقات ہوئی تھی، بڑی اچھی حسین ملاقات ہوئی تھی. میرا مرحوم بیٹا فرحان بھی اس وقت ساتھ تھا. تو مولانا ثاقب رضا مصطفی یہ واقعات لکھتے فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ لکھتے فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت پیران پیر کے والد محترم نے ایک سیب بغیر اجازت کے کھا لیا تو باغ کے مالک کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے اور کہتے کہ تمہاری اجازت نہیں تھی، حالانکہ وہ سیب بہ کر آ رہا تھا. شریعت کی اور بھی بہت ساری باریکیاں ہیں. بہ کر آ رہا تھا، کھا لیا. تو اب حضرت شیخ پیران پیر کے والد مالک کے پاس پہنچتے اور کہتے اس ایک سیب کی قیمت کیا ہے؟ تو مولانا ثاقب رضا مصطفی پاکستان فرماتے ہیں کہ آج غوث پاک کی 11ویں پکا کر کھانے والے سوچیں کہ وہ کس مال سے پکا رہے ہیں. جی ہاں، بیاج بھی چل رہا ہے، دھندا پورا 2 نمبر کا چل رہا ہے. بس ایسا لگتا ہے کہ بس اگر 11ویں کر لیا، 10-20 دیگے بنا کر کھلا دیا تو میرا پورا مال پاک پوتر ہو جائے گا. سارے دھندے چل رہے ہیں الٹے سیدھے، جھوٹ لپن چھپن. تب آئیے دیکھیں کہ 12 سال کے بعد اب اس مالک نے یہ کہا کہ میرے باغ میں تجھے خدمت کرنا پڑے گی. اس ایک سیب جو تو نے بغیر اجازت کھایا ہے اس کی قیمت یہ ہے کہ میرے باغ میں تجھے خدمت کرنا پڑے گی. اور میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ تفصیل نہیں سنا سکتا. تو 12 سال تک اس باغ میں کام کیا حضرت پیران پیر کے والد محترم نے. 12 سال تک، جی. اور 12 سال کے بعد مالک نے کہا کہ جاؤ ذرا سیب توڑ کر لاؤ. تو آپ کے والد نے سیب توڑ کر لائے. باغ کے مالک نے دیکھا تو وہ سیب بھی کچا تھا. تو کہا کہ 12 سال ہو گئے کام کرتے کرتے سیب کی پہچان نہیں ہوئی. تو آپ کے والد محترم نے کہا کہ جناب ایک سیب کھانے کی قیمت 12 سال سے چکا رہا ہوں. ہمارے یہاں تو کیا کیا کھا جا رہے ہیں، ہے نا. اگر کوئی ہوتا تو بولتا بھیا بڑے میاں ایمانداری سے پوچھنے آیا میں کہ تیری بغیر اجازت کے میں نے ایک سیب کھا لیا ہے نا. تو اگر ایمانداری کرنے آئے تو تم تو زیادتی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں کہ باغ میں خدمت کروا رہے. بھیا ایک سیب کتنے کا بتاؤ. تو بڑے میاں نے تو کہا کہ بھیا باغ میں کام کرنا پڑے گا جب تک میں چاہوں. تو 12 سال ہو گئے ہیں. 12 سال کے بعد حضرت پیران پیر کے والد سے مالک کہتے ہیں کہ ذرا عبداللہ سمعی کہتے ہیں کہ ذرا ایک سیب توڑ کر لاؤ. سیب توڑ کر لاتے ہیں تو وہ سیب بھی کچا. مالک کہتے ہیں کہ 12 سال ہو گئے باغ میں کام کرتے کرتے، اچھے کچے اور صحیح اچھے سیب کی پہچان نہیں ہوئی. تو حضرت عبدالقادر پیران پیر کے والد محترم کہتے ہیں کہ ایک سیب توڑ کر ایک سیب غلطی سے کھا لیا تھا تو 12 سال سے اس کی قیمت چکا رہا ہوں. قسم لے لو باغ میں پھر اس کے بعد کبھی سیب کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا. جی یارو یہ سب واقعات کس سے کہانیاں نہیں ہیں، بہت کچھ سبق ہے اس میں. ہم تو کیا کیا کھا جا رہے ہیں. جہاں موقع ملے گا جناب
छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, अब फौरन हजरत अब्दुल्ला सुमई ने यानी बाग के मालिक ने गले से लगा लिया, गले से लगा लिया और कहा कि अब तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। वो एक सेब का गुनाह क्या था, 12 साल से मल्ले में काम कर रहे, खेत में काम कर रहे, बाग के बगीचे में, सेब के बगीचे में काम कर रहे, एक सेब खाने, तो कहा कि तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। और एक बड़ी शर्त रख दी, बस एक शर्त है, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा, एक शर्त है, आखिरी शर्त। कहा कि मेरी एक बेटी है, एक बेटी है मेरी जो अंधी भी है, बहरी भी है, गूंगी भी है, लंगड़ी भी है, बस एक ही शर्त है, उससे तुम निकाह कर लो, तुम्हारा गुनाह वो जो एक सेब खाए थे माफ कर दूंगा। अगर कोई होता तो बोले कि बड़े मियाँ बड़ी ईमानदारी से तुम्हारे पास में आया था, अब ये कौन सी हरकत हुई। लेकिन कहते हैं कि अगर तूने माफ कर दिया तो मैं बच जाऊंगा। एक से बगैर इजाजत के खा लिए, 12 साल से बगीचे में खिदमत कर रहे हैं और आखिर में बागीचे का मालिक कह रहा है कि मेरी एक ऐसी बेटी है जो अंधी भी है, बहरी भी है, गूंगी भी है, लंगड़ी भी है, शर्त यह कि इससे निकाह कर लो, मैं माफ कर दूंगा। तो जनाब आखिर उस लड़की से जिसके बारे में बाप ये कह रहे हैं कि ऐसी है, निकाह हो गए। जब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो कहा कि ये तो अंधी भी नहीं है, बहरी भी नहीं है, गूंगी भी नहीं है, लंगड़ी भी नहीं है, फिर तो कई और बड़ा कोई मेरे साथ में क्या मामला है आखिर। तो जब कहा हजरत अब्दुल्ला सुमई से यानी ससुरजान से कि भाई ये क्या मामला है, कहा क्या हाँ मैंने गलत नहीं कहा, मेरी बेटी अंधी इसलिए कि कभी उसने अपनी आंखों से गलत चीज को और गैर महरम को नहीं देखा, बहरी इसलिए कि मेरी बेटी ने कभी कानों से गलत चीजों को नहीं सुना, गूंगी इसलिए कि कभी उसने अपनी जबान का गलत, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूं, गलत इस्तेमाल नहीं किया, लंगड़ी इसलिए कि कभी उसने अपने पैरों के जरिए से कभी किसी गलत जगह पर नहीं गई, इसलिए मैंने कहा था कि वो अंधी भी है, बहरी भी है, गूंगी भी है, लंगड़ी भी है। खैर, तो अब ये ऐसी औरत मां बनी किसकी, हजरत शेख पीराने पीर की। अब जब इतनी नेक औरत है तो तब जाकर ऐसी औलाद जन्म लेती है ऐसी कोख से कि जो अंधी भी है, बहरी भी है, यानी कभी उसने अपनी आंखों से गलत नहीं देखा, गैर महरम को नहीं देखा। आज आप देखें कि हमारी औरतें आज अपनी औलाद की शिकायत करती है कि औलाद नाफरमान है, गालियां भी दे रही है, मार रही भी है, मानने को तैयार नहीं है। ओ मेरी माँ, जब तेरी पूरी जिंदगी फेसबुक में जा रही है, व्हाट्सएप पर जा रही है, सीरियल देखने में जा रही है, गाने देखने में जा रही है, गंदी चीजें देखने में जा रही है, कभी तू आंखों से कुरान की तिलावत नहीं करती, आंखों से तू गैर महरमों को देखती है, फिर तू तमन्ना करेगी कि तेरी कोख से अच्छी औलाद जन्म ले, तो कैसे हो सकता है। ये औरत पीराने पीर की मां बनी और वो शख्स कि जिसने एक सेब खा लिया, वो भी नहर में बहकर आ रहा था, उस एक सेब की माफी के लिए एक बुजुर्ग के खेत में सेब के बाग के मालिक के खेत में 12 साल तक काम कर रहे हैं। और उस पर फिर बाग का मालिक कहता है कि आखिरी शर्त यह है कि तुम्हें ऐसी लड़की से शादी करना होगी जब मैं तुम्हें माफ करूंगा, तब जाकर पीराने पीर जैसी औलाद पैदा हुई है ना। आज तो पीराने पीर को मानने वाले मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई कहते हैं कि उनके मानने वालों का यह हाल है कि 11वीं पका रहे, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर धूम से देख चढ़ा रहे और लप्पन छप्पन, सूद, ब्याज, करप्शन, झूठ, कमीशन सब चल रहा है। यह है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी की झलक। आओ मैं आपको बता देता हूं कि जनाब मां का नाम, आपकी मां का नाम, आपकी मां का नाम फातिमा उम्मुल खैर के नाम से जानी जाती है। और वालिद मोहतरम जिन्होंने वो सेब खाया था उनका नाम सैयद मूसा। और आपकी विलादत के बाद ही आप रहमतुल्लाहि अलैह के वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया था, यानी आप रहमतुल्लाहि अलैह बचपन ही में यतीम हो गए थे। तो आपकी माँ का नाम फातिमा है ना, आपके वालिद का नाम सैयद मूसा जी, और आपका खुद का नाम यानी हजरत पीराने पीर का नाम अब्दुल कादिर और आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद, और आप रहमतुल्लाहि अलैह को मुहय्युद्दीन
یعنی دین کو زندہ کرنے والا، کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں دین کو زندہ کرنے کا کام کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک زبردست عالم دین تھے، اللہ والے تھے۔ آپ نے دین پر عمل کیا، دین کی خدمت کی اور لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو، دین کو، قرآن کی تعلیمات کو پہنچایا، دین کو زندہ کیا۔ اس لیے آپ کا لقب محی الدین بھی ہے، دین کو زندہ کرنے والے۔ جی ہاں، محی الدین۔ آپ رحمت اللہ علیہ امر بالمعروف یعنی بھلائیوں کا حکم کرتے تھے اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنے کا فریضہ ادا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نہ نیکیوں کا حکم کرنے کو تیار ہے، کس کو پڑی ہے، نہ کسی کو برائیوں سے روکنے کو تیار ہے۔ ہمارا ماننا ہے بھائی میں میری قبر میں سوؤں گا، وہ اس کی قبر میں سوئے گا، کوئی کیا کرے میرا کیا جا رہا۔ نہیں، یہ دین کی تعلیم نہیں ہے۔ دین کی تعلیم تو یہ ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرو اور برائی ہوتے دیکھ رہے تو نبی نے فرمایا کہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے روکو۔ تو آپ کا لقب محی الدین بھی ہے کہ دین کو زندہ کرنے والے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک، میں نے آپ کو بتایا نا کہ 91 ایئر 91 سال آپ نے عمر پائی۔ جی، تو ان 91 سالوں میں 40 سال تک آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے درس و تدریس یعنی پڑھانے کا کام کیا، پڑھانے کا کام کیا، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، یعنی اللہ کے دین کو، نبی کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا، واعظ و نصیحت کے کام کو انجام دیا، دور دراز کے ملکوں کے سفر کیے، بر صغیر تک پہنچے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ بر صغیر تک پہنچے، ملتان میں بھی آپ نے کام کیا اور دور دراز تک دعوت و تبلیغ کے لیے آپ نے وفود کو بھی بھیجا۔ جی ہاں، اب آپ نے والد اور والدہ کا قصہ تو سنا، تربیت بھی کیسے ہے، وہ بھی ایک واقعہ بڑا ملتا ہے۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم کو کتابوں میں بھی، اسکول میں، پہلے اسکول میں یہ واقعات پڑھائے جاتے تھے، کتابوں میں بھی شامل تھے۔ ابھی آج کل تو کہاں اسکولوں میں بھی ایسے اخلاق والے اور چرتر والے واقعات موجود ہے، کہاں۔ اب تو کتابوں میں، ہمارے بھارت میں تو اب تو کتابیں بھی بھگوا رنگ میں رنگی جا رہی ہے اور جھوٹی تاریخیں بیان کی جا رہی ہے۔ آئیے آپ کی تربیت کا واقعہ آپ دیکھیں کہ ماں نے آپ رحمت اللہ علیہ نے پیران پیر کی تربیت کیسے کی تھی۔ تو صرف ایک واقعہ اشارے کے طور پر میں آپ کو بتا دوں جو بڑا مشہور ہے کہ آپ کی والدہ نے جب آپ کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے روانہ کیا، بغداد جا رہے ہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو ملتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے کرتے کی آستین میں یعنی ایسا بغل میں 40 درہم سل دیے۔ پہلے ایک طریقہ تھا ہے نا، اے ٹی ایم وغیرہ تھوڑی تھا کہ وہاں جا کے نکال لینا، تو وہ اشرف یہاں کچھ پیسے وغیرہ 40 درہم یہاں پر بغل میں اندر سے سل دی۔ جیسے آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ بوڑھے لوگ بنیان بنا کر اندر کھیسا لگاتے تھے، اندر جیب، تو آپ کی والدہ نے 40 درہم آپ کے جیب میں سل دیے، رکھ دیے۔ اب راستے میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ قافلوں کو ڈاکو لوٹ لیتے تھے، تو اب ڈاکوؤں کا ایک پورا کے پورا گروپ آیا اور پورے قافلے کو لوٹ مار شروع کر دی۔ اب آپ رحمت اللہ علیہ چھوٹے تھے تو یہ سوچا کہ یہ بچے کے پاس کیا ہوگا، یہ بچے کے پاس کیا ہوگا۔ اب پیران پیر نے جب کہا کہ ڈاکو لوٹ رہے ہیں اور سب سے پوچھ رہے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، تو حضرت شیخ پیران پیر کو تو یہ سوچ رہے تھے ڈاکو یہ تو بچہ ہے، اس کے پاس کیا ہوگا، لیکن خود پیران پیر نے کہا کہ بغل میں میرے کرتے کی آستین میں میری امی جان نے پیسے رکھے ہیں۔ اب ڈاکوؤں نے پکڑ کر سردار کے پاس میں حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر گئے اور کہا کہ حضور یہ بچہ کہتا ہے کہ درہم ہیں میری ماں نے یہاں پر رکھے ہیں، میرے کرتے میں سل کر رکھے ہیں۔ جی ہاں، تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ بیٹا سب لوگ تو ہم سے مال چھپاتے ہیں، آپ دیکھو کبھی اگر لوٹا جائے تو عورتیں ہوں یا مرد ہو، اگر بس کو لوٹا جائے، ٹرین کو لوٹا جائے تو کوئی مال دکھا دے گا، یہ اندر بھی رکھے لے میں نے بیگ میں، یہ لے، نہیں چھپاتے ہیں۔ تو یہ بچہ تو بتا رہا ہے، تو کہا کہ بیٹا ہم کو تو یہ لگ رہا تھا کہ تم بچے ہو تو ہم تو تم سے پوچھنے بھی نہیں والے تھے، تو آپ کیوں نہیں چھپائے مال کو؟ تو کہا کہ نہیں آپ کے لوگ پوچھ رہے تھے کس کے پاس کیا ہے، کس کے پاس کیا ہے، کس کے پاس کیا ہے، تو میری امی نے میرے یہاں پر 40 درہم رکھے ہیں اور میری امی جان نے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ ہاں جناب، امی کی یہ نصیحت تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو میں نے امی سے وعدہ کیا تھا امی جان جھوٹ نہیں بولوں گا،
تو اس لیے میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں. تو ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ سنا تو اس پر یہ اثر ہوا اور سردار نے کہا واہ واہ بچے، تو ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ رہا ہے اور ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہے ہیں. ڈاکوؤں کے سردار نے کہا حضرت پیران پیر سے بچپن میں کہ لاؤ تمہارا ہاتھ، اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، ہم آپ کے ہاتھ پر ہی توبہ کرتے ہیں کہ آج سے کوئی گناہ اور اس قسم کا کوئی گناہ کبھی نہیں کریں گے. بچے آپ ہاتھ بڑھاؤ، ہم آپ کے ہاتھ پر ہی ہاتھ رکھ کر اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تائب ہوتے ہیں. تو بچپن کا یہ واقعہ ہے. آج ظاہر بات ہے کہ ماں سکھاتی ہے جھوٹ بولنا، باپ سکھاتا ہے جھوٹ بولنا، باپ بولتا ہے جھوٹ بولنے کے لیے، ماں کہتی ہے جھوٹ بولنے کے لیے. اور یہاں ماں سکھا رہی بیٹا جھوٹ مت بولنا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچپن میں یہ واقعہ ہوا. تو بچپن ہی میں اللہ نے گویا کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر لوگوں کو گویا کہ توبہ کرنے کی توفیق دے دی، ہدایت دے دی. اور شیخ خود کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو لوگ میرے ہاتھ پر تائب ہوئے، توبہ کی، وہ ڈاکو تھے جنہوں نے بچپن میں میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے توبہ کی. تو اب میں کہتا ہوں کہ بچپن میں جب یہ حال تھا، جب علم حاصل کرنے جا رہے تھے، تو پھر عالم بننے کے بعد کیا حال رہا ہوگا. اس لیے آتا ہے کہ اس زمانے میں آپ رحمت اللہ علیہ کے درس و واعظ، آپ کے بیانات میں 70 ہزار کا مجمع اس زمانے میں ہوتا تھا. جی ہاں. تو میں نے آپ کو تھوڑی سی بنیادی باتیں آپ کو حضرت شیخ پیران پیر کے بارے میں بتایا. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں آپ کی پرسنل لائف، پرسنل زندگی کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے مختلف اوقات میں، یعنی الگ الگ اوقات میں 4 شادیاں کی. کتنی شادیاں کی؟ 4 شادیاں کی. ٹھیک ہے. اور آتا ہے کہ چاروں بیویوں سے آپ کے 49 بچے، 49 بچے پیدا ہوئے، 50 میں ایک کم. جی ہاں. اور ان 50 بچوں میں آپ کے پیران پیر کے 50 بچوں میں آتا ہے کہ 20 لڑکے پیدا ہوئے، یعنی 20 لڑکے تھے آپ کے اور 29 لڑکیاں. تو یہ آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب آئیے تھوڑا سا ہم آگے اور بڑھتے ہیں کہ آپ کا خاندان. تو آپ کے خاندان کے بارے میں بتا دوں کہ آپ کا خاندان اشراف کا خاندان کہلاتا ہے، کیونکہ آپ کے خاندان میں اللہ والے، اولیاء اللہ پیدا ہوئے. آپ کا خاندان اولیاء کرام کا خاندان ہے. اور میں آپ کو بتا دوں حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ کا نسب یعنی آپ کا پورا جو سلسلہ ہے، تو آپ کا خاندان اشراف کا خاندان کہلاتا ہے. اور آپ رحمت اللہ علیہ والد کے اعتبار سے، والد کے نسب کے اعتبار سے آپ کا سلسلہ والد کی طرف سے حسنی ہے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے. اور ماں کی طرف سے آپ حسینی ہیں، یعنی نبی کے نواسو حسن حسین، ماں اور باپ دونوں طرف سے آپ کا رشتہ حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے. آپ رحمت اللہ علیہ کے ددیال میں، ننیال میں، دونوں میں اولیاء کرام تھے. آئیے اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ رحمت اللہ علیہ ایک بہترین بڑے عالم دین تھے. جی. اور آپ رحمت اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن آپ کی کتابوں میں 2 بڑی مشہور کتاب ہے، غنیۃ الطالبین ایک کتاب ہے اور ایک کتاب ہے فتوح الغیب. اس کے علاوہ بھی آپ کی کتابیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے رہبری اور رہنمائی کی، اللہ کے بندوں کی، ان تک دین پہنچایا. اور آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ رحمت اللہ علیہ بکثرت روتے تھے. آج ہم نے رونا چھوڑ دیا، ہمارے دل بھی سخت ہو گئے، نہ کسی پر رحم آتا ہے، نہ ہم اللہ کے ڈر سے کبھی روتے ہیں. اور حال تو یہ ہو گیا کہ اتنے سخت دل ہو گئے کہ قبرستان میں جا کر بھی ہم کو، قبروں کو دیکھ کر بھی، مردوں کو دیکھ کر بھی ہم کو رونا نہیں آتا ہے. آپ رحمت اللہ علیہ بکثرت رونے والے اور اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے. آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ
احکام الہی یعنی حکم الہی کی نافرمانی کے تعلق سے بڑے سخت تھے. اگر کوئی اللہ کو حکم توڑے تو اس معاملے کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ برداشت نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ جیسے پیارے آقا نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آتا ہے کہ نماز کے بارے میں تو آپ بڑے سخت تھے اور بے نمازی سے پیران پیر بڑی سخت نفرت کرتے تھے، بہت سخت نفرت. مجھے ہنسی بھی آتی ہے، اچھا بھی نہیں لگتا ہے. ایک مرتبہ میں جا رہا تھا نماز پڑھانے کے لیے، جب میں یہاں پر مسجد عمر میں امام تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر دیگیں چڑھی ہوئی ہے، 2-3 دیگیں چڑھی ہوئی ہے. ادھر مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور پیران پیر کے عاشقین دیگیں چڑھا رہے ہیں اور وہیں پر باقاعدہ چولہے کے پاس میں بیٹھے ہوئے حضرت شیخ کے نام پہ دیگیں چڑھی ہوئی ہے، نیاز بن رہی ہے. اور پیران پیر کا حال یہ کہ بے نمازی سے سخت نفرت کرتے تھے، یہاں تک کہ کہتے تھے کہ بے نمازی کی گردن اڑا دو اور بے نمازی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھو. اور یہاں پر پیران پیر کا چاہنے والا عاشق پیر، عاشق غوث پاک جو ہے دیگ بنانے میں لگا ہوا ہے تاکہ حضرت شیخ پیران پیر بھی خوش ہو جائے. نہیں، تھوڑا برا لگتا ہوگا لیکن کیا کرے، سچائی یہی ہے کہ آپ کو بے نمازی سے بڑی سخت نفرت تھی، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ختم کر دیا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا. آج تو ہم اتنے پاگل بھی ہے کہ پیران پیر کا حال یہ ہے کہ بے نمازی کی گردن اڑانے کا فتویٰ دے رہے ہیں، اور ادھر پیران پیر کے ماننے والوں کا، بے وقوفوں کا یہ حال ہے کہ ایک ایسا شخص جو کبھی نماز کو نہیں جاتا، جو گندا ہے، جس کے بدن پر کپڑے نہیں ہے، بدبو آ رہی ہے، روڈ پر پڑا ہوا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اور ایسے ہم اتنے باولے ہیں کہ اس کو بھی ہم سمجھتے کہ بہت بڑا ولی ہے، بہت پہنچا ہوا ہے. کہاں تک پہنچا ہوا یہ نہیں معلوم لیکن بہت پہنچا ہوا ہے. او یارو، اولیاء کرام کی زندگی پڑھو تو پتہ چلے گا کہ ولی کس کو کہتے ہیں، اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں. پیران پیر بڑے سخت تھے احکام الہی کے معاملے میں، کیونکہ اللہ کا ولی جو ہے کبھی بھی حکم الہی کو توڑنا پسند نہیں کرے گا، نبی کی سنتوں کے خلاف کوئی عمل پسند نہیں کرے گا. آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ عفو درگزر یعنی معاف کر دینا، محبت و شفقت میں آپ رحمت اللہ علیہ اپنی مثال آپ تھے. یعنی آپ کا رویہ بڑا نرم تھا، معاف کرنے والا، ہر ایک سے اتنی محبت سے. دیکھیے ولیوں کی، اللہ والوں کی ایک یہ بھی پہچان ہوتی ہے کہ نفرت نہیں کرتے ہیں، نفرت نہیں کرتے ہیں، ہے نا. کسی گناہ گار سے بھی یوں سمجھیے کہ اس کے گناہ سے نفرت کرتے ہیں لیکن اس سے نفرت نہیں کرتے ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت محبت سے ہر ایک کے ساتھ پیش آتے تھے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیران پیر کا نام لینے والوں نے یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ آپ ہر ایک سے اتنی محبت سے پیش آتے تھے کہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے سب سے زیادہ آپ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں. یہ اسٹائل ہوتا ہے اللہ والوں کا، ہر ایک سے ملتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ میرے سے بڑا قریبی رشتہ ہے. اور آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ برائی کا بدلہ برائی سے اگر دیا جائے تو پھر یہ دنیا خوخار اور درندوں کا گھر بن جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں پیران پیر کی اس تعلیم پر عمل کرنا بہت ضروری ہے کہ آج ایک طرف آتنکوادی ہے، ظالم ہے، دنگائی ہے، فسادی ہے، آج وہ ظلم کر رہے ہیں، اور اگر ہم ان کا ظلم، اگر ان کا بدلہ پیران پیر کی تعلیمات کے مطابق عفو درگزر سے نہ دیں، معافی سے نہ دیں، اور درندوں کا بدلہ درندگی سے ہم دیں، تو پھر پیران پیر نے کہا کہ اگر برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے تو دنیا خوخار اور درندوں کا گھر بن جائے گی. تو پیران پیر کے تعلیمات بھی یہ کہتی ہے جو نبی کی تعلیمات ہے، کیونکہ پیران پیر نبی کی تعلیمات تو پھیلاتے تھے نا. پیران پیر نے کہا نبی کی جیسے وہ حدیث ہے وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ کہ تم اسے معاف کر دو جو تم پر ظلم کرتا ہے، جو تمہارے ساتھ اچھا رہتا ہے. کل ہی میں میرے گاؤں راویر گیا تھا تو میں وہاں پر عصر کی نماز کے بعد 15-20 منٹ میں نے بیان کیا تو میں نے وہاں پر یہ چیز کہی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی کہ نبی پاک کی جو تعلیم ہے وہ اولیاء کرام کی تعلیم ہے وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ کہ تم اسے معاف کرو جو تم پر ظلم کرتا ہے. ارے بھائی جو تم سے اچھا رہتا ہے تم بھی اس سے اچھا رہتے ہو تو یہ کون سی کمال کی بات ہے. ارے اچھائی تو تب ہے کہ وہ شخص تم سے برائی کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، تمہیں
نقصان پہنچاتا ہے پھر بھی تم اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کرو, بھلائی کا معاملہ کرو, اچھائی کا معاملہ کرو. یہ ہے اچھائی. اچھوں کے ساتھ اچھا رہنا کوئی کمال تھوڑی ہے. اور آج کل ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں یار کا معاملہ جو اپن سے اچھا اپن اس سے اچھا ہے, اور جو اپنوں سے ٹیڑھا تو اپن تو اس سے ڈبل ٹیڑھے. ایسا نہیں ہے. پیران پیر کی اور نبی کی تعلیم یہ نہیں دی. اور آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ غریبوں سے بڑا پیار کرتے تھے, فقیروں سے بڑی محبت کرتے تھے, انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے, کھانا کھلاتے, ان کی جو بھی خدمت ہو سکتی تھی ان کی خدمت کرتے. کسی کی تکلیف دکھ آپ سے دیکھا نہیں جاتا تھا. آج ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ غریبوں سے ہم کو گھن آتی ہے, غریبوں کو نہ ہم بیٹی دیتے ہیں نہ غریبوں کی بیٹی ہم کرتے ہیں. یہاں تک کہ جیسے نبی نے فرمایا کہ سب سے برا کھانا وہ ہے جس میں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. آج ہم کو بڑے لوگوں سے تعلقات کرنے کی ہم میں ایسی عادت ہو گئی ہے کہ ہم اپنا لیول, ہم چاہتے ہیں ہمارا فرینڈ سرکل بھی تھوڑا ہائی لیول کا ہو, ہماری رشتہ داری بھی تھوڑی سی ہائی لیول کی ہو, ہے نا. ایک نمبر کا پھٹیچر ہے مگر ہائی لیول دیکھتا ہے. نہیں, ولیوں کی صفت یہ ہوتی ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب مسجد نبوی میں آتے تو لوگوں کی ایسے گروپ بیٹھے رہتے تھے, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس گروپ میں جا کر بیٹھتے تھے جو غریبوں کا فقیروں کا گروپ ہوتا تھا. تو نبی کو بھی فقیروں سے غریبوں سے بڑا پیار تھا. تو ظاہر بات ہے کہ پیران پیر تو نبی کے سچے عاشق تھے, اس لیے پیران پیر کو بھی غریبوں سے بڑا پیار تھا اور کسی کی دکھ تکلیف ان سے دیکھی نہیں جاتی تھی. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بھائیوں بہنوں کی بھی تکلیف پر ہم ذرا بھی رحم کا معاملہ نہیں کرتے ہیں. آپ رحمت اللہ علیہ پیران پیر کی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آپ خدمت خلق, مخلوق کی سیوا, اللہ کے بندوں کی خدمت, سیوا, یہ آپ کا خاص وصف تھا. اور آپ کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ سلام میں پہل کرتے تھے. نبی نے فرمایا نا سلام کو پھیلاؤ, آپ سلام میں پہل کرتے تھے, ہے نا, سلام پہلے کرتے تھے. آج ہمارا حال یہ کہ نہیں, مجھے سلام لوگوں نے کرنا چاہیے. اور آج پیران پیر کے ماننے والوں میں اتنی جہالت پھیلی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سلام میں پہل کرو زیادہ نیکی ملے گی. پیران پیر کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ سلام میں پہل کرتے تھے. اور آج کا پڑھا لکھا اپنے آپ کو مولانا کہنے والا, امام کہنے والا, وہیں پر اس ممبر, مسجد کے ممبر سے لوگوں کو یہ سکھاتا ہے, مسلمانوں کو یہ سکھاتا ہے کہ فلاں نے اگر سلام کرا فلاں جماعت والے نے تو اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا. تو میرا ماننا ہے کہ ایسی جہالت پھیلانے والے مسلمانوں میں وہ پیران پیر کے بھی دشمن ہیں. پیران پیر کے ماننے والے کبھی بھی ایسا کر ہی نہیں سکتے ہیں. غریبوں کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے, کسی بڑے دنیا دار آدمی کے لیے آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے. نبی نے منع فرمایا ہے جی, ہے نا, غریبوں سے پیار. تو اور کسی وزیر اور سلطان کے, کسی بڑے کے دروازے پر آپ کبھی نہیں جاتے تھے. آج تو ادھر ولیوں کا چاہنے والا جو ہے وہ جناب بڑے بڑوں کے دروازوں پر حاضری دے رہا ہے, بڑے بڑوں سے تعلقات کر رہا ہے. خیر آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کا جو واضح نصیحت کیا کرتے تھے, آپ کے بیانات ہوا کرتے تھے, 70 ہزار کا جیسے میں نے کہا کہ مجمع ہوا کرتا تھا. تو حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ بیانات ہفتے میں 3 دن آپ بیان کرتے تھے. ایک جمعہ کی صبح کرتے تھے, ایک منگل کی شام میں کرتے تھے, اور اتوار کی صبح بھی آپ خطاب کرتے تھے. شروع میں 2-3 لوگ رہتے تھے, لیکن بعد میں یہ ہوا کہ یہ تعداد پھر لوگوں کی بیان میں 70 ہزار کے قریب پہنچ گئی. آئیے سنتے ہیں اب آخری باتیں. آپ کا مشن, آپ کی تعلیمات. پرابلم کیا ہے نا, ہم کو نام معلوم, بس اتنا معلوم ہے کہ 11ویں کرنا ہے, نیاز بنانا ہے. نام آپ کا نہیں معلوم, آپ کی کتابیں کتنی نہیں معلوم, آپ کی ماں کا نام کیا نہیں معلوم, آپ کے ابا کا نام کیا نہیں معلوم, آپ کا مشن کیا تھا نہیں معلوم, کیا آپ کرتے تھے نہیں معلوم, کیا کر کے گئے نہیں معلوم. میں نے آپ کو بتایا اگر سچے, اگر حضرت پیران پیر کے چاہنے والے ہیں تو ان تمام چیزوں پر عمل کرو. پیران پیر کو بے نمازی سے سخت نفرت تھی, اس کی گردن اڑانے کی بات کرتے تھے. تو پیران پیر کا ماننے والا اگر صرف یہ سمجھے کہ میں دیگیں چڑھا دوں اور محبت کا حق ادا ہو جائے, نعرے لگا لوں اور محبت کا حق ادا ہو جائے, جلوس نکال لوں اور محبت کا حق ادا ہو جائے, نہیں. اوریجنل محبت یہ ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم لوگ چھپری عاشق ہے, ڈپلیکیٹ, اللیگل عاشق ہے.
جی ہاں اوریجنل کام کبھی نہیں کرتے ہیں. آئیے میں آپ کو آخری باتیں بتا دوں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات اتنی زبردست, اتنی پیاری اور اتنی اچھی ہے کہ اگر آج مسلمان آپ پیران پیر کی تعلیمات پر اگر عمل کریں تو سچا پکا توحید و سنت کا ماننے والا مسلمان بن سکتا ہے. جی ہاں, آپ کی مشہور کتاب جو ہے فتوح الغیب, میں نے بتایا نا غنیت الطالبین, فتوح الغیب, یہ دو مشہور کتابیں آپ کی. جی تو آپ کی کتابوں میں اب تھوڑا سا خلاصہ بتا دیتا ہوں. اصل کیا تعلیمات تھی آپ کی کتاب میں ملتا ہے. پیران پیر کی تعلیمات میں اگر سچے عاشق ہو تو سنو, آپ کی کتاب میں ملتا ہے, آپ نے فرمایا کہ سنت کی پیروی کرو, یعنی صرف نبی کی سنت کی پیروی کرو, بدعت سے بچتے رہو, یعنی جو تم نے تمہارے باپ دادا نے جو نبی کی سنت اور نبی کے طریقوں میں نہیں ہے, نبی کی تعلیمات میں نہیں ہے, اس کو مت کرو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, پیران پیر نے کہا کہ سنت کی پیروی کرو, بدعت سے بچتے رہو, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. ان کے وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں تھوڑا تیز بول رہا ہوں, ورنہ ایک پوائنٹ پر میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. پیران پیر نے فرمایا کہ اللہ رسول کے حکم سے ہرگز باہر نہ جاؤ, اللہ رسول کے حکم سے ہرگز باہر نہ جاؤ. اللہ سے اس کا فضل, اس کا کرم کا سوال کرو, اللہ سے مانگو کہ اللہ فضل فرما, اے اللہ کرم فرما. اور پیران پیر کی تعلیمات میں ملتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ سوال کرنے سے یعنی اللہ سے مانگنے سے نہ اکتاؤ. جی ہاں, وہ دینے میں اکتاتا نہیں ہے, اور اس کا معاملہ تو یہ ہے اس رب کا کہ مانگو تو بڑا خوش ہوتا ہے, نہ مانگو تو غصہ ہوتا ہے. حالانکہ انسان کا معاملہ ہے کہ انسان سے مانگو تو غصہ ہوتا ہے, اور اللہ کا معاملہ ہے یہ ہے کہ اللہ سے نہ مانگو تو غصہ ہوتا ہے. تو پیران پیر نے یہ سکھایا کہ سوال کرنے سے نہ اکتاؤ, اللہ سے خوب مانگو. اور کیا کہا پیران پیر نے کہ اگر تم اللہ کے سوا کسی اور سے کچھ مانگتے ہو اور اس سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے ذرہ بھی ڈرتے ہو تو پھر تم یہ سمجھ لو کہ تمہارا ایمان ضعیف, کمزور اور تمہارا ایمان نامکمل ہے. یہ ہے پیران پیر کی تعلیمات. آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو ہم پڑھیں. ہر مسلمان کو چاہیے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو پڑھیں, آپ سے پیران پیر سے محبت کریں, پیار کریں, ان کے لیے دعائیں کریں. میں جب بھی میرا معمول ہے میں صبح قبرستان جاتا ہوں اور قبرستان پر جب کچھ آیات پڑھتا ہوں اور جب بخشتا ہوں تو الحمدللہ الحمدللہ اولیاء کرام سے اتنی محبت ہے کہ جو بخشنے کا سلسلہ ہے میرا, تو ان بخشنے کے سلسلے میں باقاعدہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, سلطان ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, سلطان الہند امیر الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ منتجب الدین زرزری بخش دولے رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بابا شاہ مسافر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نظام الدین شاہ بھکاری رحمۃ اللہ علیہ برہان پور, یہ تمام حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ, حضرت قطب الدین بختیار کاکی, حضرت خواجہ باقی باللہ, حضرت خواجہ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ, یہ تمام اولیاء کرام کو ہم بخشتے ہیں باقاعدہ. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان سے محبت کریں, ان کی تعلیمات پر عمل کریں, اور ہم ان بزرگوں کے لیے باقاعدہ کہ اللہ ان کے درجات کو اور خوب بلند فرمائے, ہم ان کے لیے بھی دعائیں کریں. ہاں, اور پیران پیر کا نام ادب و احترام سے لیں. جی ہاں, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ توہین کرتے ہوئے یعنی ایکچوئل میں بدنام یہ چھپریوں نے بدنام کر دیے, اور ولیوں کے نام پر کچھ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں اور کاروبار کھول کے رکھے کہ کچھ لوگوں کو ڈائریکٹ ولیوں سے نفرت ہو گئی, ڈائریکٹ ولیوں سے نفرت ہو گئی, ڈائریکٹ اللہ والوں کے آستانوں سے نفرت ہو گئی. تو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ چھپریوں نے کچھ ایسے دھندے ولیوں کے نام پر کھول کے رکھے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ڈائریکٹ اولیاء کرام سے نفرت ہو گئی. تو چھپری لوگ بھی جو ہے ولیوں کی بے عزتی کر رہے ہیں, ولیوں کے آستانوں کی بے عزتی کر رہے ہیں, وہاں پر چوری چماری کر رہے ہیں, وہاں پر لوٹ مار مچا رہے ہیں. تو یہ خود اللہ کے ولیوں کی بے عزتی ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ والوں سے پیار کریں, ادب و احترام سے ان کا نام لیں, اور جس راستے پر وہ دنیا سے چل کر گئے ہیں اسی راستے کو ہم اختیار کریں, اسی راستے پر چلے. اللہ کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اور اللہ کے قرآن کو دنیا والوں میں پھیلانا, یہ پیران پیر نے کام کیا, اور نبی کی تعلیمات کو عام کرنا, یہ پیران پیر نے کام کیا.
اور مولانا طارق جمیل صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ولیوں کے نام پر یہ جو بالکل مجمع لوٹنے کے لیے اور واہ واہ اور سامنے جاہلوں کا مجمع بیٹھا ہے، کچھ بھی الٹا سیدھا واقعہ بیان کر رہے ہیں جو بالکل بھی شریعت کے خلاف ہے، اور پھر یہ سامنے بیٹھنے والا پاگل کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں، ولیوں کا مقام ہے. ولیوں کے مقام کو بڑھانے چڑھانے میں، تقریر کے انداز میں اور لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ایسا بھی بیان نہ کریں کہ نبیوں سے بھی اوپر پہنچا دیں. نہیں، نبیوں کا بھی کی توہین نہ کریں، نبی کی بھی توہین نہ کریں، اور اولیاء کرام کی بھی بے عزتی اور توہین نہ کریں، غلو نہ کریں، زیادتی نہ کریں، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں الٹے سیدھے واقعات بیان نہ کرے. آئیے بس آخری بات اب میں آپ کو کہہ دوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی. وہ نصیحت بڑی کام کی ہے، ہر ایک پر سننا ضروری ہے. شیخ، یہ میں بیان سن رہا تھا، مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پاکستان، بڑے زبردست مفسر قرآن مانے جاتے ہیں اور بڑی زبردست اللہ نے صلاحیت دی تھی. تو میں ان کا بیان سن رہا تھا تو وہ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو، جی ہاں آج ہم کو سب کو یہ سننا چاہیے کہ پیران پیر کی تعلیمات کیا ہے اور وہ کیسے ولی بنے. وہ تو میں نے آپ کو سب بتایا. جی ہاں، اب ان کا پیغام کیا ہے؟ سچے عاشقوں سن لو، اگر سچے عاشق ہے، اور چھپری ہے، ڈپلیکیٹ ہے، اللیگل ہے، جی ہاں سب چلنے دے رہے ہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں. پیران پیر اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اے میرے بچے، یہ بات ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ، لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ ولا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ. کیا مطلب؟ وقت کا محب ختم ہو رہا ہے، 2 منٹ باقی میرے پاس. تو میں آپ کو بتا دوں کہ پیران پیر اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے پیارے بچے سن، اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے، یعنی کوئی اللہ کے علاوہ کوئی فاعل حقیقی نہیں ہے، اور نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ کے. یعنی گویا کہ پیران پیر سمجھا رہے ہیں کہ میرے پیارے بچے، کسی شے میں، کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے. آگ جلا نہیں سکتی، ابھی اپنے دماغ میں کیا تھا؟ آگ جلاتی ہے، لیکن آگ بھی جلا نہیں سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. پانی ڈبا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. زہر سے آدمی مر جاتا ہے، لیکن زہر بھی کسی کو نہیں مار سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اللہ ہی مؤثر حقیقی ہے، اور اللہ ہی اصل کرنے والا ہے، کرنے دھرنے والی ذات. جیسے دعوت کے مشن میں سکھایا جاتا ہے ایمان کی بات کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. تو اپنے بچے کو بھی پیران پیر نے نصیحت کیا کہ میرے پیارے بچے، کوئی چیز کی کوئی حقیقت نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے. کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو در در پر کیوں سر جھکاتے پھر رہے ہو؟ در در پر کیوں جبی سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ پیران پیر اپنے بچے سے کہہ رہے کہ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکو، اور یہ یقین بناؤ کہ کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں جب تک اللہ نہ چاہے. پانی پیاس بجھا دیتا ہے نا، یہ مانتے ہیں نا ہم لوگ، لیکن پانی بھی پیاس اس وقت بجھائے گا جب رب کا حکم ہو، ورنہ آپ دیکھ لو پانی بھی پیاس نہیں بجھا سکتا. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، لیکن وہ بھی کب؟ جب رب کا حکم ہو. اب آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ سمندر میں جا رہے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. جی ہاں، اب سمندر تو ڈبا دے گا، پانی کا کام ہے ڈبو دینا، بہا دینا، ختم کر دینا. لیکن حضرت موسیٰ اسی دریا کو پار کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے حکم دیا، اور فرعون اسی دریا میں ڈوب رہا ہے. تو پانی ڈبو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور یہ بات پیران پیر کس کو سمجھا رہے ہیں؟ اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں. آگ جلا نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اور اس کا زندہ نمونہ ہے اسلامی تاریخ میں حضرت ابراہیم کو ایسی آگ جلائی گئی کہ سینکڑوں میل اوپر پرندہ اڑے تو جل کر خاک ہو جائے، راکھ ہو جائے. لیکن اسی ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے آگ سے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر. تو آگ ہم سمجھتے ہیں کہ جلا دیتی ہے، لیکن ابراہیم کو نہیں جلایا کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا. تو
کوئی چیز حضرت پیرانی پیر اپنے بچے کو کہہ رہے لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ ولا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ، کہ میرے بیٹے کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں جب تک اللہ حکم نہ دے۔ تو خیر یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور پیران پیر کی اس پوری تعلیمات کو، اس بیان کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیرے ولیوں کی، تیرے دوستوں کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ تیرے ولیوں کے نام پر جو غلط کام ہو رہے ہیں، جو چھپری اور جھوٹے کام ہو رہے ہیں اور امت کو غلط کاموں میں ڈالا جا رہا ہے، میرے مولا پیران پیر نے کہا کہ نبی کی سنت کی پیروی کرو، بدعتوں سے بچو، نبی کی سنت کی پیروی کرو۔ میرے مولا تو پیران پیر کی صحیح تعلیمات کو عام فرما۔ میرے مولا پیران پیر نے بے نمازی سے بڑی سخت نفرت کی، آج بے نمازی بھی بنے ہوئے ہیں اور پیران پیر کی ہم محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور ہم نمازی بھی چھوڑ رہے ہیں۔ میرے مولا ہمیں سچا عاشق بنا دے پیران پیر کا، اور پیران پیر نے جو صحیح تعلیمات دی ہے، شرک سے بچایا، کفر سے بچایا، تیرا بنایا، تیری محبت سکھائی، تیرے حکموں پر چلنا سکھایا، تیرے نبی کے طریقوں پر چلنا سکھایا۔ میرے مولا ایسی ہی سچی محبت پیران پیر سے ہمیں نصیب فرما، اور پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بزرگوں کی، اللہ والوں کی، تیرے دوستوں کی دوستی ہم کو بھی نصیب فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔